بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ چلے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے ملک سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ۔ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پکانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے کہیں ڈر، ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈالے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرساری جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ قحط نازل ہوا، یہاں تک بات پہنچی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی، یعنی لائن لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران، نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں معتدل روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل میں آیت نمبر 112 اور 116 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اللہ نے اس قربہ کی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قربہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا اور انہوں نے اس کی تقویت کر دی، پھر ان تک عذاب آ پہنچا۔ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر فلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مغرب تعمیر کیا ہوا تھا، اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کے ان کے نیچے سے گزرتا، پھل خود بھی ان ٹوکریوں میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قصبے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں، بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ نہ کر سکے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو
تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا۔ بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام گھر، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو کے اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الو اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہمیں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکلتا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مزید اسی طرح کے واقعات پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پر جو کامل یقین ہے اس یقین کے ساتھ ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔